السلام علیکم دوستو آج ہم قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 اس کا ہم اردو میں ترجمہ کریں گے اور اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ لِلْعَفْوِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ یسألونک پوچھتے ہیں آپ سے، عن الخمر والمیسر شراب کے بارے میں، خمر شراب کے بارے میں، والمیسر اور جوئے کے بارے میں۔ قل فیہما اسم کبیر کہہ دیجئے کہ اس میں گناہ ہے بڑا، ومنافع للناس اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا وَإِسْمُهُمَا اور ان دونوں یعنی خمر اور میسر، شراب اور جوئے کا، دونوں کا جو فائدہ ہے یعنی جو دونوں کا جو گناہ ہے، اکبر من نفعہما زیادہ ہے اس کے نفع سے، یعنی گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ اور پوچھتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا کچھ خرچ کریں۔ اس سے پہلے بھی آیت میں یہی پوچھا گیا تھا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ کیا کچھ خرچ کریں، پوچھتے ہیں آپ سے۔ تو اس میں جواب تھا کہ اگر آپ اپنا مال خرچ کرتے ہو تو وہ اپنے والدین پر یا اقربین یعنی قرابت داروں پر اور یتیموں پر، مساکین پر، محتاجوں پر اور مسافروں پر، وابن السبیل اور مسافروں پر، یہ بتا دیا گیا تھا۔ مگر یہاں پہ پھر سوال ہوتا ہے، ماذا ينفقون کیا کچھ خرچ کریں۔ قل للعفو کہہ دیجئے ان سے کہ جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو۔ اب اپنی ضروریات کو وہ تو آپ نے اپنی ضرورتوں پہ یعنی اس کو روک لینا ہے، اپنی ضرورتیں تو آپ نے پوری کرنی ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کے پاس 100 روپیہ ہیں اور وہ 100 کے 100 آپ نے دے دیے، آگے خود پھر ہاتھ پھیلانا شروع کر دو، یہ نہیں۔ اپنی ضروریات سے جو بھی زیادہ ہے، آپ اگر 2 روٹی کھا رہے ہیں تو آدھی روٹی پہ گزارا کر سکتے ہیں، جو جس رقم پہ آپ خود اپنے گھر اس کی جو ضروریات ہیں اس سے جو زیادہ ہو گئے تو وہ آپ خرچ کیا کریں۔ قل للعفو آپ کہہ دیں کہ زائد از ضرورت وہ آپ خرچ کیا کریں۔ کذالک یبین اللہ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے یعنی تم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنے احکام، آیات یعنی اپنے احکام، لعلکم تتفکرون تاکہ تم لوگ غور و فکر کرو۔ تو دوستو یہاں پہ 2 سوال پوچھے گئے، ایک یہ کہ شراب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور جوئے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگرچہ ان دونوں میں لوگوں کے لیے فائدے ہیں، یعنی جو جوئے میں جیت گیا تو اسے تو مالی فائدہ تو ہو گیا، اور شراب بھی کہیں کہیں بیماریوں میں، امراض میں وہ صحت کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، یعنی فائدہ اس میں بھی ہے، دونوں چیزوں میں فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں۔ مگر
آگے کہا جا رہا ہے کل فیہما اسم کبیر، مگر اس میں اس کا جو گناہ ہے یہ بہت زیادہ ہے. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا، اور اس کا جو گناہ ہے، ان دونوں کا، اس کا جو گناہ ہے، جو نقصانات ہیں، یہ اس کے نفع سے بہت زیادہ ہے. نفع اس میں تھوڑا سا ہے. اب 2 آدمی ہیں، 4 آدمی ہیں، جوا کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، اس میں اگر فائدہ ہوتا ہے تو ایک ہی بندے کا ہوتا ہے، دوسرا بندہ وہ نقصان میں رہتا ہے. یا 3 بندے، 4 بندے وہ نقصان میں رہتے ہیں. یا پھر آج کل ایسا بھی ہے کہ لاٹریاں نکالی جاتی ہیں، اور وہ لاٹری 1000 بندوں، 2000 بندوں، یا پھر ایسے کہ 10,000 بندوں، اس میں کوئی کسی ایک کو پہلا انعام ملتا ہے، دوسرے کو دوسرا انعام مل جاتا ہے، تیسرے کو تیسرا انعام مل جاتا ہے. ایک کو اگر 1 کروڑ ملتا ہے، دوسرا انعام اگر 50,000 نکلتا ہے، اور تیسرا انعام اگر 10,000 کا نکلتا ہے، تو یہ صرف 3 بندوں کو فائدہ ہو گیا. باقی اگر 10,000 بندے ہیں، ان میں سے 9,997 یہ بندے نقصان میں جا رہے ہیں. تو اسی طرح سے یہ جو شراب ہے، شراب بھی کوئی ایسا ہے، کوئی بیماری ایسی ہے کہ جس میں پھر شراب سے فائدہ لیا جا سکتا ہے، مگر اس کا جو نشہ ہے اور اس کے جو پینے کے بعد جو اثرات آتے ہیں، تو وہ جو کہتے ہیں کہ فرسٹ اس کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ، اور سیکنڈ جو اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، ہر دوا کے، ہر چیز کے 2 ریئیکشنز ہوتے ہیں. ایک فرسٹ ریئیکشن ہوتا ہے، ایک سیکنڈ ریئیکشن ہوتا ہے. تو جو اس کے بعد اس کا فرسٹ ریئیکشن جو ختم ہو جاتا ہے، تو سیکنڈ ریئیکشن اس کا بہت وہ ہے، نقصان والا ہے. ہارٹ اٹیک کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، بلڈ پریشرز کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، دوران خون کو یہ تیز کر دیتا ہے، اور یہ اس سے آدمی نشے میں ہو جاتا ہے. معاشرے میں برائیاں پھر پھیلتی ہیں، اس سے پھر زنا کی طرف جاتا ہے بندہ، یا دوسرے ایسے معاشرتی برائیاں ہوتی ہیں. انسان کی جو سوچ سمجھ ہے وہ، یعنی انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا ہے، اپنی سوچ سمجھ میں نہیں رہتا ہے. تو اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اس کے دماغی سوچ اور اس کی جو سوجھ بوجھ ہے اس سے الگ ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے، یہ دونوں، اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ دونوں کے جو فائدے ہیں اس سے نقصانات بہت زیادہ ہیں. اس لیے، اور دوسرا جو وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور پوچھا اور پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کیسے خرچ کریں. تو اس کا یہ جو جواب ہے قُلِ الْعَفْوَ، تو کہہ دو کہ جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے اس میں سے پھر آپ بھلائی کے کام لے سکتے ہیں، صدقہ خیرات کریں جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ، کیونکہ وہ ایک کتاب میں نے پڑھا تھا کہ کسی بزرگ سے وہ کہا کرتے تھے، کوئی بزرگ تھے، کہ یہ جو اسلام ہے، جیسے اسلام کے 5 ارکان ہیں، کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ اسلام کے 5 ارکان کے ساتھ ایک اور رکن بھی ہے، اور وہ ہے روٹی. یہ ایک روٹی کا نوالہ جو ہے، اگر فقر و فاقہ آ جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فقر و فاقہ سے پناہ مانگی ہے، اس سے پناہ مانگی ہے کہ یا اللہ ہمیں اس فقر و فاقہ سے ہمیں پناہ دے دے. کیونکہ ایک روٹی کے لیے بندہ اپنا ایمان تک بیچ دیتا ہے، صرف ایک روٹی کے لیے یا ایک نوالے کے لیے بھی بندہ اپنا ایمان بیچ دیتا ہے. اور اس کی مثال آخرت میں بھی ایک دی جا سکتی ہے. وہ کسی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ حدیث ہے کہ ایک بندہ ہوگا، وہ اپنے اعمال پہ وہ بڑا بھروسہ کرے گا، اس کے اتنے نیک اعمال ہوں گے کہ وہ کہے گا کہ مجھے تو
دوزخ میں تو میں جا ہی نہیں سکتا، مجھے تو جنت ملے گی۔ اب وہ جنت میں پھر درجات پہ کہ مجھے جنت الفردوس، ان اعمال کے بدلے مجھے جنت تو جنت الفردوس ملے گا۔ تو پھر اس دن حساب کتاب کے دن وہ تو اس میں پیاس لگے گی بہت زیادہ، 50,000 سال کا ایک دن ہے، پسینوں میں شرابور ہوں گے، سب لوگ ننگے ہوں گے، مگر کسی کی طرف دھیان نہیں جائے گا۔ یہ میں نے حج میں دیکھا کہ حج میں اتنا رش ہوتا ہے کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے جو بازو میں یہ کوئی عورت جا رہی ہے یا کوئی مرد جا رہا ہے یا کوئی لڑکا جا رہا ہے، کون ہے، اتنا رش ہوتا ہے۔ آپ نماز جب پڑھتے ہیں تب بھی آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے بازو میں کوئی عورت کھڑی ہوئی ہے صف میں۔ میدان ہے خانہ کعبہ کا اس دن، تو وہاں بھی ایسا ہی نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو اسے پیاس لگے گی تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ اپنے اعمال پہ بڑا مغرور ہے، تو اسے وہ دوزخ کے کنارے کنارے ایسا پھرا دیا جائے گا۔ اب دوزخ کی جو آگ ہے اس کی تپش، وہ ذرا آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کی تپش کتنی ہوتی ہے، کیونکہ ہم یہاں پہ اگر کسی ایسی فیکٹری میں چلے جائیں جہاں بھٹیاں ہوتی ہیں، جہاں لوہے پگھلائے جاتے ہیں، ایلومینیم پگھلایا جاتا ہے، یا اس طرح سے دھاتیں جو ہیں یہ پگھلائے جاتے ہیں یا پتھر پگھلائے جاتے ہیں، تو اگر اس بھٹی کے کنارے ہم جائیں یا اس کے نزدیک جائیں تو اس کی تپش بہت زیادہ ہوتی ہے، پسینے سے بندہ شرابور ہوتا ہے۔ تو یہ تو دوزخ کی آگ جو ہے وہ اس دنیا کی آگ سے حدیث میں ہے کہ 70 گنا زیادہ ہے۔ تو اس کے قریب اگر دنیا میں کسی بھٹی کا جو درجہ حرارت ہے وہ اگر ہم 2000 سینٹی گریڈ پہ ہم شمار کر لیں تو 70 گنا جو زیادہ ہے، تو 2000 کو اگر ہم 70 سے ضرب دیں تو کتنا ہو جائے گا، 2000 جو ہے یہ کتنا ہو جائے گا، 1,40,000 سینٹی گریڈ۔ تو اس کے قریب پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس کو پھرایا جائے گا تو وہ پیاس سے بالکل مجبور ہو جائے گا ایک بوند پانی کے لیے بھی، اور اس کے سامنے ایک گلاس یا ایک جو ہم پشتوں میں تو جام کہتے ہیں، یا ایک کاس، یہ ہم پانی کا اگر ہم اس کے سامنے کر دیں اور وہ ٹھنڈا پانی ہو تو اس ایک گلاس پانی کی خاطر وہ اپنے سارے جو نیک اعمال ہیں وہ دے دے گا، ایک گلاس پانی کی خاطر۔ اسی طرح سے ایک لقمے کے لیے بندہ اپنی نمازیں وہ دے دیتا ہے، اپنے جتنے بھی اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں، وہ دے دیتا ہے۔ وہ کلمے سے کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کلمے سے بھی ہٹ جاتا ہے، یعنی اپنا دین تک چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، جو بندہ اپنے بچے وہ بیچ سکتا ہے ایک نوالے کے لیے، وہ دین بھی بیچ سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ جو کہا گیا ہے کہ کل العفو، کہہ دو کہ جو زائد از ضرورت ہے، اپنی ضرورتوں کا خیال کرتے ہوئے جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ آپ خرچ کریں، اللہ کی راہ میں وہ آپ خرچ کریں۔ کذالک یبین اللہ لکم، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم الآیات، تمہارے لیے اپنی نشانیاں یا اپنے احکام، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم لوگ غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بھی غور و فکر کرو، خرچ میں بھی غور و فکر کرو، اور یہ غور و فکر بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پہ آپ کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے کسی کام آنے والا نہیں۔ یہ اگر نیک اعمال آپ کریں گے تو یہ آپ کو فائدہ دے گا۔ آپ جو بھی عمل کریں گے، اچھا کریں گے وہ بھی خود کے لیے کریں گے، اور اگر برا کریں گے وہ بھی خود کے لیے کریں گے۔ تو اس بات میں غور و فکر کیا کریں کہ جو بھی عمل ہے وہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ دوستو، آج یہاں تک، کل انشاءاللہ اگلی آیت پہ بات کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔